آیت نمبر 93 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ آیت نمبر 94 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ تلاوت کی گئی آج کی دو آیات کریمہ آیت نمبر 93 اور آیت نمبر 94 یہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں۔ ان کے اندر قرآن مجید کا تعارف پیش کیا گیا اور قرآن مجید کی بے شمار ویسے تو خصوصیات اور اس کی صفات ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن مجید کی تقریباً 2-3 صفات کا ذکر ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ارد گرد تمام لوگ، جب حضور ان کو فرماتے کہ یہ میرے اوپر وحی آتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید یہ حق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو مانو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، میرا کام آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے جو میں پہنچا رہا ہوں۔ آگے سے وہ لوگ قرآن مجید کی طرف مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، کسی بشر پر ایسی وحی نہیں آ سکتی، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، قرآن مجید پر ایمان لے آئے، ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آیا کہ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جن لوگوں نے پڑھا، جو دین اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے قرآن مجید کو مانا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ مکے کے عرب کے بدو، جن کو لوگ ان پڑھ اور جاہل کہا کرتے تھے، جو اونٹ چرایا کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے تھے، وہ لوگ پوری دنیا کی امامت کرنے لگے، دنیا کے امام بن گئے۔ اتنا بڑا انقلاب تاریخ میں کبھی نہیں آیا، عظیم قوم وہ بنی اور وسیع مملکت ان کے ماتحت آئی، اور ساری دنیا عدل و انصاف اور پاکیزگی تقویٰ کے نور سے روشن ہو گئی۔ یہ کس کا نتیجہ تھی؟ قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو ماننے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والی وہ بدو کہ جو ایک ایک کوڑی کے لیے انسانی جان کو ضائع کر دیتے تھے، بھوکے، اور ایک ایک روپے کی خاطر انسانی جان کو ضائع کر دینا ان کے لیے بالکل معمولی بات ہوتی تھی۔ وہ بھوکا بدو دل کا اتنا غنی ہو گیا، اتنا وہ مالدار ہوا کہ کسریٰ کے محلات کی ساری دولت اور بیش بہا بیش قیمتی ساز و سامان اس کی حفاظت میں مدینہ طیبہ پہنچایا جاتا ہے، اور وہ راستے میں ایک سوئی کی بھی خیانت نہیں کرتا۔ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی کہ وہ بدو جو 1 روپے کی خاطر
دوسرے کی جان لیتا تھا، آج اس کے پاس قیمتی خزانے ہیں اور وہ لے کے جا رہا ہے، لیکن اس میں خیانت نہیں کر رہا، پوری حفاظت کے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ وہ پتھر دل عربی، عرب کے لوگ، وہ جاہل جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، جو زندہ بچی کو زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی پتھر دل ہو سکتا ہے؟ جسم کا ٹکڑا بیٹی اور وہ زندہ، اس کو قبر کھود کے، گڑھا کھود کے، اس کو زمین کے اندر لٹا کے اوپر اس زندہ بچی پہ مٹی ڈال دینا۔ وہ پتھر دل جب اس نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کا اثر اس کے اوپر جب ہوا تو وہ اتنا رحیم اور کریم بن جاتا ہے، اس کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پھر وہی بدو اس خیمے کو اکھاڑنا گوارا نہیں کرتا جس کے اندر ایک فاختہ نے انڈے دے، ایک جانور نے، ایک پرندے نے اس کے اندر گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اس کے انڈے اگر میں اس خیمے کو اکھاڑوں گا تو یہ انڈے ٹوٹ جائیں گے۔ اتنا نرم دل ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن مجید کا اثر ہوا اس کے اوپر۔ کیا وجہ ہے کہ ان پتھر دلوں لوگوں پر قرآن نے اثر کیا اور آج ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کیا، اور آج ہم قرآن کو صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، نہ تو اس کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس لیے قرآن کا آج ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ یہ ان آیات میں قرآن مجید کے متعلق بتایا، سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهَذَا، واو اور ہاذا، یہ کتاب، یہ کتاب یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے اتارا۔ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ یہ جو کتاب قرآن مجید تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اس کو اتارنے والے ہم ہیں۔ انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے اتارا۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ گفتگو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے جو انسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ انزلناہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ کتاب جو تمہارے سامنے پڑی ہے اس کو ہم نے اتارا، اور یہ قرآن مبارکون، اس کا معنی ہر ایک کو آتا ہے، مبارکون برکت والی ہے، با برکت ہے، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اس کے اندر کرم ہی کرم ہے۔ مبارکون، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ مصدقون، یہ قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ الذی، اس کتاب کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتاب دنیا میں موجود ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے دنیا میں اتری، تو قرآن اینڈ پہ آیا۔ قرآن نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی۔ جب قرآن نے تصدیق کی کہ یہ کتابیں بھی اللہ کا کلام ہیں، تو جہاں جہاں قرآن تصدیق کرے گا وہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ قرآن اس لیے آیا وَلِتُنذِرَ، تاکہ پیارے حبیب آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ وَلِتُنذِرَ، آپ کیا کریں؟ ڈرائیں۔ ام القریٰ، ام القریٰ جو ہے یہ مکے کا نام ہے۔ ایک تو شہر مکہ ہم اس کو بولتے ہیں نا، بکہ بھی اس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، بکہ، اور ام القریٰ بھی آیا ہے، تمام بستیوں کی ماں، شہر مکہ، کیونکہ شہروں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے نا۔ سب سے پہلے جو شہر آباد ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ ام القریٰ، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو، جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور مکہ کے ارد گرد، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ قرآن اس لیے آیا، قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو،
اور جہاں جہاں جن جن باتوں سے ڈرایا گیا ان سے ڈرو، اور تاکہ اس کا اثر تمہارے اوپر ہو، اس کی برکتیں تمہیں حاصل ہوں۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالآخرت، آخرت پر، یعنی جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ دنیا ختم ہونی ہے، قیامت آنے والی ہے، روز حساب آئے گا جس دن ہم سب کو حساب دینا ہوگا۔ یہ زندگی کی ساری نعمت اللہ پاک نے ہم سے پوچھنا ہے۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ یؤمنون بہ، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں وہ اس قرآن کو بھی ماننے والے ہیں۔ اگر آخرت کو نہیں مانتے تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، ان کا قرآن پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اگلی نشانی بتائی کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو ماننے والے ہیں اور آخرت کو جو ماننے والے ہیں۔ فرمایا اور یہی لوگ وہم، یہ سارے کے سارے علی صلاتہم، صلاۃ نماز ہیں اپنی، یہ لوگ اپنی نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، پابندی کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ جو اپنی 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ قرآن پر ایمان بھی لانے والے ہیں، یہ آخرت پر یقین بھی رکھنے والے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید پر ایمان لانے کی ایک نشانی نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ پھر اندازہ لگا لیں کہ آج کا مسلمان نمازوں کی کتنی پابندی کر رہا ہے، اپنی نمازوں کی کتنی حفاظت کر رہا ہے، اس سے اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے گھروں سے لڑائیاں نہیں جا رہی، اولاد نافرمان نکل گئی، میں یہ کام کرتا ہوں ایسے ہو گیا ہے، یعنی پھر یہ سارے رونے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کو ذرا سمجھیں کہ نمازوں کی جو پابندی کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ آخرت کو نہیں مانتا، اس کو تو مرنا بھولا ہوا ہے۔ اگر اس کو مرنا یاد ہو وہ قرآن پر ایمان بھی لے آئے، نماز بھی پڑھے، اگر اس کا اس بات پہ یقین ہو کہ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، جو میرے مقدر میں لکھا ہے، ہر حال میں لکھا ہے، تو پھر رزق کی تلاش میں نماز کو ضائع نہ کرے، رزق حلال کمائے، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو تو اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ حفاظت کا مطلب اس کو اپنے ٹائم میں ادا کرنا۔ دوسری آیت کو اس کی وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، اپنے ٹائم میرا ختم ہوا۔ آیت نمبر 93 کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کی کچھ صفات کا ذکر ہے کہ یہ قرآن مجید برکت والا ہے، اس کو اللہ نے اتارا، یہ برکت والا ہے۔ قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی۔ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید کو احسن طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔